یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ آئنسٹائن کی جب آٹوپسی کی گئی تو ڈاکٹر نے چپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی کیوریوسٹی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے برین میں آخر ایسا کیا ہے۔ اس ڈاکٹر کا نام تھامس ہاروی تھا۔ کچھ دیر بعد جب ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہاروی برین کو لے کر کینسس کے شہر وچیٹا چلے گئے، جہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری کرنے لگے، اور یہاں وہ اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر اسٹڈی کرنے لگے۔ لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص ریسرچ نہیں کر سکے۔ تب ہی انہوں نے پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل ریسرچ کے لیے بھیجیں گے۔ 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک سٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک اس جینیس برین پر دنیا بھر کے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی سٹڈیز پبلش کی، جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین ایک عام انسان سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ سب سے بڑا ڈیفرنس اس برین کے کارپس کیلوسم نامی حصے میں پایا گیا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کا برین دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% لوگوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشن اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپ کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکل سکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب میں کارپس کیلوسم کا کیا کام ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں یا پھر موبائل فون پر۔ اس وقت ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ کرنے میں بزی ہیں۔ کچھ الفابیٹ ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہے تو کچھ الٹا ہاتھ۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہینڈ سے مسٹیک ہوئی تو آپ نے فوراً اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کر کے اس مسٹیک کو اریز کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے رائٹ برین سے مسٹیک ہوئی تو اس نے لیفٹ برین کو فوراً سگنل دے کر وہ مسٹیک ٹھیک کروائی۔ برین کے دونوں حصے جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کیلوسم کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوسم عام انسانوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، یعنی ان کا رائٹ اور لیفٹ برین کا آپس میں بہت سٹرونگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلمز اور سچویشن کو امیجن کر سکتے تھے۔ کارپس کیلوسم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے برین میں نیورونز کا کافی بہتر فلو تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی پاور کافی زیادہ سٹرونگ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن میتھمیٹیکل پرابلم کو بغیر پیپر اور پینسل کے اپنے دماغ سے ہی سالو کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ برین میں نیورونز کے زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ریسرچ پیپر میں بتائی گئی۔ جب آئنسٹائن کے برین کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کا 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان کے برین کی لائن کافی پتلی تھی، جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائے جاتے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی وہی تھا کہ کیا آئنسٹائن ایسے اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا ان کے پیدا ہونے کے بعد اس میں چینج آئی؟ جانچ کے بعد معلوم پڑا کہ جب البرٹ آئنسٹائن پیدا ہوئے تھے تو وہ پورے 5 سالوں تک بول نہیں پائے تھے، جبکہ دوسرے بچے 2 یا 3 سال تک بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہتے تھے۔ وہ میتھس اور نمبرز کو لاجیکل طریقوں سے پروسیس کرنے کے ماسٹر تھے، نہ کہ ان کو رٹا لگا کر یاد کرنے کے۔ اسکول لائف میں آئنسٹائن باقی سارے سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے، صرف میتھ اور سائنس وہ واحد سبجیکٹ تھے جس میں آئنسٹائن کے نمبر سب سے زیادہ آتے تھے۔ جب آئنسٹائن 12 سال کے تھے تب ایک فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک ان کے پاس بھول گئے۔ حیرت انگیز طور پر صرف ایک ہی دن میں آئنسٹائن وہ پوری بک پڑھ کر اپنے کنسپٹس کلیئر کر بیٹھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ 14 سال ہی کی عمر میں وہ انٹیگرل اور ڈیفرینشیل کیلکولس کے ماسٹر بھی بن چکے تھے۔ میتھ اور سائنس میں ان کی اتنی سٹرونگ گرپ تھی کہ جب وہ کلاس روم میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے تھے تو پروفیسرز گھبرانے لگتے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کے کچھ سوالات ٹیچرز کے اوپر سے گزر جاتے تھے۔ 26 سال ہی کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 پیپرز پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا، اور اسی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ہیومینٹی کے اعلیٰ کردار ادا کرنے کی صورت میں نوبل پرائز بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ نے نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بنا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان کو اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملتے تھے تو وہ خود اپنے دماغ کی مدد سے ہی جواب تلاش کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ایسا کرنے سے ان کا برین ڈیولپ ہوتا گیا۔ آج
آج بھی آئنسٹائن کا یہ برین امریکہ میں واقع دا مٹر میوزیم میں موجود ہے، جس کو بڑی حفاظت سے مائکروسکوپک فلم میں پریزرو کر کے رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ تنزیل وائس کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔